ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے. شبلی نام کے ایک صحابی تھے، ان سے اس کا بھی کچھ حصہ، اس لیے کہ پورا پڑھنے کا مطلب کہ 2 مجلسیں ہوں، لیکن اس کا ذرا سا حصہ عرض کر کے پہلے 2-3 حدیثیں حج کے سلسلے میں. چھٹے امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، مشہور ہے: الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، والولایہ، اور ولایت اہل بیت. یہاں نہیں ہے لیکن اور کتابوں میں یہ لفظ ہے کہ اور کسی چیز کی اتنی تاکید نہیں کی گئی ہے جتنی ولایت کی تاکید کی گئی ہے. دوسری جگہ ہمارے اور آپ کے چھٹے ہی امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں من مات، عجب روایت ہے، من مات ولم یحج حجۃ الاسلام، اگر کوئی مر جائے اور حج نہ کرے، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، تو اسلام پر تو موت نہیں آنی ہے اس کو، چاہے یہودی کی حیثیت سے مرے چاہے نصرانی کی حیثیت سے مرے. البتہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مجبور ہیں، اسی لیے قرآن نے شرط لگائی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کو جن کے استطاعت ہو. اور استطاعت کا مطلب خالی پیسہ نہیں ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسہ ہے، چل نہیں سکتا. ایک آدمی ہے اس کے پاس چلنے کی قوت ہے، جا نہیں سکتا، تو استطاعت میں ہر چیز آ جاتی. لیکن اگر استطاعت ہے، پیسہ بھی اللہ نے دیا، جسم میں قوت بھی ہے، عقل و شعور بھی درست ہے، اب آدمی اگر چلا جائے تو اس کتاب میں تو نہیں، کہیں اور پڑھا تھا میں نے کہ جہاں فرماتے ہیں کہ اگر انسان حج کر سکتا ہے، نہ جائے مر جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. اتنی اہمیت ہے حج کی. اور اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر کوئی واقعہ، دیکھیے نیت پر بہت کچھ دار و مدار ہے. یہاں صاحب جو ہے وہ جرگائیں کی مجلسیں ہوتی ہیں، ابھی 2-3 دن گزری ہے اس لیے جو ہے وہی مثال مناسب ہے. اب جرگائیں کی مجلسیں ہیں، اس میں بہت سے ذاکرین ہیں، اکثر کے آگے لکھا ہے الحاج فلاں الحاج فلاں الحاج فلاں. وسیع حسن کے آگے خالی لکھا تھا وسیع حسن وثیقہ اسکول فیض آباد. کھل گیا، کھل گیا. یار بتاؤ، ہم سے چھوٹے چھوٹے لوگ الحاج، چلو اچھا 2016 میں جب گئے تھے تب سرکاری میں 1.5 میں ہو جا رہا تھا. میں نے کہا چلو یار 1.5 ایسے ہی صحیح، کم از کم پوسٹر میں الحاج تو لکھا جائے گا. اب وسیع حسن صاحب کے ساتھ جو کیس ہوا ہے، حج کرنے سے پہلے تک تو مسلمان تھے، اب اس نیت سے جو حج کرنے گئے تو مشرک ہو گئے. اللہ کے لیے کب تم گئے؟ تم تو الحاج لکھوانے کے لیے گئے ہو نا. صلوات بر محمد. اسی لیے اگر کوئی حج پر جاتا اور واقعاً خدا کے لیے جاتا ہے، اچھی خالی حج کی بات نہیں ہے، اور بھی اعمال تقریباً سبھی ویسے ہی ہیں. اس مجلس کو خطاب کریں گے الحاج مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کربلائی. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ بتاؤ، وسیع حسن خالی حج ہی اور کربلا نہیں گئے، وسیع حسن روزہ بھی رکھتے ہیں، وسیع حسن نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے خمس بھی دیتے ہیں. ابھی بھائیوں میں بٹوارا نہیں ہے تو خدا کا کرم ہے زکوٰۃ بھی نکلتی ہے. تو کبھی یہ بھی لکھ دو اس مجلس کو خطاب کریں گے مولانا وسیع حسن صاحب زکاتی. اس مجلس کو خطاب کریں گے مولانا وسیع حسن صاحب جو ہے خمس والے، نمازی، صلاتی نمازی. کچھ کاش میں نماز تو غریب بھی پڑھ لیتا ہے، زکوٰۃ تو غریب بھی نکال دیتا ہے، حج وہی کرے گا جو لکھپتی ہوگا. تو یہ الحاج کبھی کبھی اسٹیٹس مینٹین ہونے کے لیے بھی لکھا جاتا ہے. صلوات دربار یہ بھی ہوتا ہے نا. اللہ اعاذنا اللہ، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے. اسی لیے جو روایت کہتی ہے نا الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے. یہ مت دیکھو کہ کتنا کر رہا ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا، هو الذی تبارک الذی بیدہ الملک
بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ملک ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تاکہ وہ جانچے تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، نہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچے تم میں ڈھنگ کا عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم کو اچھے سے مطلب ہے، کثرت سے مطلب نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب اگر نیت خدا ہے، اگر نیت خدا ہے، روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی خالص اللہ کے لیے حج کو جائے، پلٹ کے جب آتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو دونوں ہے، اللہ نے نوازا ہے، حج نہیں کیا ہے، مر گئے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ واقعاً اللہ کے لیے گیا، حج کر کے آیا ہے، ایسا گناہوں سے پاک جیسے ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن اب وہ خالی جانا، لاکھ نیت بہت اچھی ہے، لیکن حج ایک ایسا ٹف عمل ہے نا کہ اس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ صلوات بر محمد۔ ابھی آتا ہوں۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی تھے مولا کے جن کا نام تھا شبلی، شبلی نعمانی نہیں، شبلی۔ تو حج کر کے جب امام پلٹے تو شبلی بھائی سے ملاقات ہو گئی، ایسے ہی بات نکل آئی حج کی۔ امام نے سوالات شروع کیے، پورا نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا سن لیجئے پھر آگے، اس لیے کہ جب آدمی حج پہ جائے گا تو بغیر مدینے گئے تو کام چلے گا نہیں، لہذا اس پر بھی بات ہونا ضروری ہے۔ صلوات بر محمد۔ چنانچہ مستدرک الوسائل میں، وسائل الشیعہ کا نام تو سنا ہے نا، اسی سے جو ہے، اسی کو جو ہے تتمہ، اس کا نام مستدرک الوسائل۔ مستدرک الوسائل میں پوری تفصیل کے ساتھ، انہوں نے پوری تفصیل سے لکھا ہے، میں ایک دو ٹکڑا نقل کروں گا۔ لما رجع مولانا زین العابدین من الحج استقبلہ الشبلی، کہ جب امام حج سے پلٹے، چوتھے امام شبلی ملنے گئے، فقال له حججت یا شبلی، امام نے ان سے پوچھ لیا، ہمیں شبلی تم نے بھی حج کیا؟ قال نعم، جی مولا۔ فقال انزلت المیقات، میقات گئے تھے، وتجردت عن مخیط الثياب واغتسلت، اور تم نے سلا ہوا کپڑا اتارا تھا، غسل کیا تھا احرام سے پہلے؟ قال نعم، جی۔ آپ تو پچھلے سال کر چکے ہیں نا، یہ سب کیا تھا نہیں کیا تھا؟ امام نے پوچھا شبلی سے، کیا؟ کہاں صاحب کیا؟ اب جو سوالات ہیں اس میں امام کے وہ سنیے آپ۔ صلوات بر محمد۔ انزلت المیقات، گئے میقات پر، نازل ہوئے، اترے، وتجردت عن مخیط الثياب، سلا ہوا کپڑا یہ اتارا، واغتسلت، اور غسل کیا؟ قال نعم، جی مولا۔ اب امام نے پوچھا، حین نزلت المیقات، جب تب میقات پر پہنچے تم، نازل ہوئے، اترے، نویت انک خلعت ثوب المعصیہ، تو تم نے یہ نیت کی تھی کہ یہ کپڑا خالی نہیں، گناہ کا کپڑا اتار رہا ہوں آج؟ دیکھیے، کیا یہ نیت کی تم نے؟ غسل سے پہلے جب کپڑا اتارنے لگے تو یہ نیت کی کہ میں یہ اب گناہوں والا لباس، وَلَبِسْتَ ثَوْبَ الطَّاعَةِ، اور اب اطاعت کا لباس پہننے جا رہا ہوں؟ قال اللہ، مولا نہیں، یہی کہیں گے دماغی میں نہیں تھا یہ سب جو آپ فرما رہے ہیں۔ فَحِينَ تَجَرَّدْتَ عَنْ مَخِيطِ ثِيَابِكَ وَنَوَيْتَ أَنَّكَ تَجَرَّدْتَ مِنَ الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ، جب تم نے یہ کپڑا اپنا اتارا غسل سے پہلے تو یہ نیت کی کہ تجردت من الریا، کہ تم نے یہ کپڑا نہیں بلکہ ریا کا لباس اتارا ہے، نفاق کا لباس اتارا ہے؟ قال اللہ نہ۔ قال فحین اغتسلت، اچھا یہ بتاؤ جب تم غسل کرنے لگے احرام کے لیے تو نویت انک اغتسلت من الخطایا والذنوب، کہ تم اب اپنے گناہوں اور خطاؤں سے غسل کر رہے ہو؟ قال اللہ نہیں مولا، یہ سب دماغی میں نہیں تھا۔ فما نزلت المیقات، امام نے کہا تب نہ تم میقات پر پہنچے، نہ تم نے جو ہے وہ سلا کپڑا اتارا، نہ تم نے گویا غسل کیا۔ صلوات، یہاں تک تو معاملہ ختم، تمام۔
پھر کہتے تھے چھوڑو آگے چلو. ثم قال, امام نے پھر فرمایا تنزفت واحرمت وعقدت بالحج, اب اپنا جسم تم نے صاف کر لیا, احرام باندھ لیا, حج کی نیت کر لی. قال نعم, ہاں مولا یہ تو کیا. فقال حین تنظفت واحرمت وعقدت الحج, جب تم جسم کو صاف کر رہے تھے, جب تم احرام باندھ رہے تھے, جب تم حج کی نیت کر رہے تھے, نویت انک تنظفت بنور التوبۃ الخالصہ, یہ نیت کی تم نے کہ میں پانی سے نہیں بلکہ اپنی روح کو پاک کر رہا ہوں توبہ سے, صاف کر رہا ہوں توبہ سے, خالص توبہ سے. قال اللہ نہ مولا. قال حین احرمت, جب تم نے احرام باندھا, نویت انک حرمت علی نفسک کل محرم حرم اللہ عز وجل, جب تم نے احرام باندھا تو یہ نیت کی کہ آج سے جو کچھ اللہ نے حرام قرار دیا سب واقعی حرام, اب کچھ نہیں کروں گا. قال اللہ نہ. قال حین عقدت الحج, اب جب تم نے حج کی نیت کی, نویت انک قد حللت کل عقد لغیر اللہ, یہ نیت کی تم نے کہ دیکھیے عقد کے معنی کیا ہوتے معلوم ہے, ہم لوگ نیت کر لیتے ہیں نا, عقدت کیا ہے, نویت عقدت الحج, حج کی نیت کی, ورنہ عقد کے اصلی معنی جانتے ہیں کیا ہے, باندھنا. ہمارے اردو میں بھی بولتے ہیں ارباب حل عقد, اکثر حل عقد بول دیتے ہیں لوگ, لیکن اصل کیا ہے, ارباب حل عقد. حل یعنی کھولنا, عقد یعنی گرا. تو عقد کے معنی گرا کے ہیں, گاٹھ کے ہیں, کہ جب تم نے جو ہے وہ عقد حج کیا یعنی نیت ہوئی, جب تم نے حج کی گرا باندھی, نویت یہ نیت کی کہ انک قد حللت کل عقد لغیر اللہ, کہ اللہ کے علاوہ ہر گرا کھول ڈالی تم نے. صلوات درما دیں توجہ, اللہ کے علاوہ ہر گرا کھول ڈالی تم نے. قال اللہ نہیں مولا یہ سب کہا. فرمایا ما تنزفت, نہ تم نے جسم صاف کیا, ولا احرمت, نہ تم نے احرام باندھا, ولا عقدت الحج, نہ تم نے بولیے حج کیا. قال ادخلت المیقات, اچھا جب میقات پہنچے, وصلیت رکعتی الاحرام, اور تم نے 2 رکعت نمازیں پڑھی ہوگی نا, نماز احرام پڑھی, ولبیت, اور لبیک اللہم تلبیہ کہا. قال نعم جی مولا. قال فحین دخلت المیقات, جب تم میقات میں پہنچے, نویت انک بنیت الزیارہ, کہ تم نے یہ نیت کی کہ تم زیارت خدا کے لیے آئے ہو. قال اللہ. قال حین صلیت الرکعتین, جب تم نے 2 رکعت نماز پڑھی احرام والی, نویت انک تقربت الی اللہ بخیر الاعمال, تم نے یہ نیت تھی کہ جو سب سے بڑھیا عمل ہے یعنی نماز, اس کے ذریعے خدا سے قریب ہو رہا ہوں. قال اللہ یہ نیت نہیں تھی. قال حین لبیت, جب تم نے جو ہے لبیک اللہم لبیک کہا, نویت انک نطقت للہ سبحانہ بکل طاعت وصمت عن کل معصیہ, یہ نیت کی کہ تم اللہ سے بات کر رہے ہو. لبیک اللہم لبیک, تم یہ نیت کی تم نے کہ تم جو ہے وہ اللہ سے بات کر رہے ہو, اور ہر طرح کی اطاعت کا عہد کر رہے ہو, اور ہر طرح کی معصیت سے پرہیز کا وعدہ کر رہے ہو. قال اللہ نہ. فرمایا ما دخلت المیقات, اما بھیا نہ تم میقات گئے, نہ تم نے نماز احرام پڑھی, نہ تم نے نماز پڑھی احرام والی, نہ لبیک لبیک اللہم لبیک کہا. کہ چھوڑو اچھا. ثم قال اللہ, پھر امام نے کہا ادخلت الحرم, کعبے پہ نظر پڑی, کعبے میں پہنچے, ورأیت الکعبہ وصلیت, کعبے کی زیارت کی تم نے, دیکھا کعبے کو, وہاں نماز پڑھی. قال نعم جی. قال فحین دخلت الحرم, جب تم حرم میں پہنچے, نویت انک حرمت علی نفسک, تو تم نے یہ نیت کی کہ اب حرم دیکھنے کے بعد اب میرے اوپر ہر چیز حرام ہے. کون سی؟ کل غیبت, ہر غیبت حرام ہے. تستغیبها المسلمین من اہل ملت الاسلام,
جو بھی مومن ہے مسلم ہے اب اس کی غیبت آج کے بعد نہیں کروں گا، حرام. یہ نیت کی تم نے؟ قال اللہ نہ. قال فحین وصلت مکہ نویت بقلبک انک قصدت اللہ. جب تم مکے پہنچے تو تم نے یہ نیت کی کہ کعبہ نہیں رب کعبہ کے پاس آیا ہوں. یہ نیت کی تم نے. ایک قصہ سن لیجیے اسی پر صلوات. ایک قصہ سن لیجیے، ایک اور صلوات بر محمد. بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ صاحب ابا جانے لگے حج پر، لڑکے نے کہا ہم بھی چلیں گے. ارے وہاں نہیں بیچا، تمہارا گزر نہیں ہے، بھی بچہ ہے ان کی طرح سے، تمہارا گزر نہیں ہے، یہ نہیں ہے. وہ لڑکا مصر نہیں، ہم بھی چلیں گے ہم بھی چلیں گے. وہ صاحب لے گئے. اب وہ جب تلبیہ شروع ہوا، لبیک اللہم لبیک، احرام ورام والا تو چل گیا. اب جب کعبہ سامنے نظر آیا، لبیک، جیسے جیسے وہ لڑکا قریب ہوتا جا رہا ویلوم بڑھتا جا رہا. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. اور ایک مرتبہ کیا ہوا، چیخ لبیک اللہم لبیک. تاریخ کہتی اسی لبیک میں روح نکل گئی، بچہ مر گیا، دفن ہو گیا. باپ آیا قبر پر، کہنے لگا بیٹا مرنے کے دن میرے تھے تیرے نہیں تھے. زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، تم گھر کے لیے آئے تھے تمہیں گھر مل گیا. وہ گھر والے کے لیے آیا تھا، اس نے قبول کر لیا آنا. صلوات بر محمد. آپ غور فرما رہے ہیں آپ خود تو انک قصدت اللہ، تم نے یہ نیت کی کہ میں اللہ کے پاس آ رہا ہوں نہ کہ کعبہ. قال اللہ فما دخلت الحرم ولا رأيت الكعبہ ولا صلیت. اما نہ تم حرم میں داخل ہوئے، نہ تم نے کعبہ دیکھا، نہ تم نے بولیے نماز پڑھی. اس طرح بھی اور ہے، لیکن دیکھیے 9:30 کے قریب ہوا چاہتا ہے، ادھر بھی وہ ضروری ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہو گئی اہمیت حج پر. اب صاحب ایک آدمی، ہاں اس میں آخر میں روایت ہے کہ پھر اس کے آلے ابھی آدھا گھنٹہ اور لگتا ہے وہ پورا پڑھتے. تو یہ پورا سن لیا تھا شبلی بھائی بیچارے، کہتے مولا اب کیا ہوگا؟ کہا حج تو گیا بیٹا تمہارا. کہتے سال بھر اس پر کام کیا شبلی بھائی نے، باقاعدہ ٹریننگ لی. پھر جو امام نے فرمایا تھا نیکسٹ ایئر پھر سے گئے کہ اب ان نیتوں سے حج کروں گا جو میرے مولا نے فرمایا ہے. صلوات محمد و آل. تو یہ تو امام نے فرمایا، یہ کیا نہیں، یہ نیت تھی نہیں. ہمیں تم نے جو نہ احرام باندھا نہ غسل کیا نہ یہی تو اب تک ہوا نا. ہم کہتے ہیں کہ صاحب سب صحیح ہو گیا حج. جواب نہ. اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے. وہ شرط کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں، نہیں مولا امیر المومنین والی روایت پہلے سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں اکملوا برسول اللہ، مکمل کرو اپنا حج پیغمبر کے ذریعے سے. مطلب اذا خرجتم الی بیت اللہ الحرام، جب کعبے کے لیے جاؤ، حج کے لیے جاؤ تو اپنا حج مکمل کرو. کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے. کیا مطلب؟ یعنی ان کی بارگاہ میں حاضری دو. فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُمْ. پیغمبر کی قبر کی زیارت کا ترک کرنا ظلم ہے اور تم کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. صلوات بر محمد. چنانچہ پیغمبر ہی نے فرمایا، وہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی خطبے کے بعد وہ یہ ہے، فرماتے من اتا مکہ حاجن، جو مکے آئے حج کی نیت سے، ولم یزرنی الی المدینہ، اور مدینے آ کے میری زیارت نہ کرے، بولیے فقد جفانی، اس نے میرے اوپر جفا کی ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے.